نمبر 4 جو معمولات نبوی ہم بیان کر رہے ہیں اس میں کثرت صدقات و خیرات۔ اب دیکھیں نا، پہلے عبادات کی بات ہے، وہ حقوق اللہ کا تصور، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، ان کی رعایت، اس کا اہتمام، وہ تصور ہے، اور پھر کثرت صدقات و خیرات یہ حقوق العباد کا تصور ہے۔ تو ماہ صیام کے معمولات اور ماہ صیام کے اوقات ان تمام باتوں کو کمبائن کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ ہے، تصور ہے۔ یہ بات جس نے سمجھ لی، گویا اس نے ماہ مقدس کی تمام تر برکتوں کو سمیٹ لیا کہ وہ عبادت بھی کرے، سستی نہ کرے، کاہلی اور کوتاہی نہ کرے، غفلتوں سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، غفلت سے اٹھ کے اس کی بارگاہ میں آ کے وہ اس دروازے پر دستک دے جو دروازہ اس کی قرب میں جاتا ہے، اس کے وصال میں جاتا ہے، اس کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کے لیے وہ تمام معمولات جن کا اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کو بطور خاص پیش نظر رکھ کے ماہ صیام کے دن اور رات گزارے جائیں۔ پھر فرمایا یہ معمولات میں سے ایک یہ کثرت صدقہ و خیرات، اس میں تصور، یوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت میں یہ بات آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی کہ آپ میں سخاوت، کرم نوازی، عطا ہی عطا، کرم ہی کرم، سخا ہی سخا۔ جس سخاوت کا تصور اور جس سخاوت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس قدر سخاوت آپ کی ذات عالی مرتبت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ عنایت دیکھیں، عطا دیکھیں۔ اس مالک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد و حساب عطا فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آپ نے بے حد و حساب آگے عطا کیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس عطا اور سخا کی بابت اس حدیث پاک کے الفاظ سامنے رہنے چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس مالک نے عطا کی حد کر دی اور اس کے محبوب نے تقسیم کرنے کی حد کر دی۔ تو آپ کے صدقات و خیرات کا تصور ماہ مقدس میں جس طرح آپ کی ذات گرامی میں پہلے سے نمایاں ہے، ماہ مقدس میں اس میں اضافہ ہو جاتا، اور آپ اور بھی زیادہ سخی، اور بھی زیادہ جواد، اور بھی زیادہ سخاوت کرنے والے، اور بھی زیادہ عطا فرمانے والے۔ اس کے اندر امت کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ وہ اپنے اندر جنراسٹی پیدا کریں، اپنے اندر سخاوت پیدا کریں، اپنے سینوں کو کھول دیں، اپنے ہاتھوں کو کھول دیں، بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ اور دیکھیں ماہ مقدس میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ جب بھی، جیسے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، وہ سال پورا ہو زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے، لیکن ماہ مقدس میں نیکی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے اس میں زکوٰۃ دی جائے، لیکن باقی صدقات و خیرات یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا تصور ہے، وہ صدقہ فطر ہے، اس میں باقی نیکیاں ہیں، ہم الگ سے بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ تصور ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جنراسٹی اور سخاوت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سنت ہے۔ اس سنت کو، اس طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے اندر جب سخاوت آ جائے گی تو ایک تو مال کی محبت کی جڑیں دل سے نکل جائیں گی، دوسرا سخاوت ایک برکت ہے، ایک عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تیسرا کنجوسی اور بخل سے انسان محفوظ رہے گا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ غریب پروری کر سکیں گے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے، ان کی داد رسی کر سکیں گے، کسی کی مشکل میں کام آ سکیں گے، کسی آفند کے سر پہ ہاتھ رکھ سکیں گے، اپنے نیبرز میں سے کسی غریب کی داد رسی کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ خود کھانا کھانا ہے اور پڑوسی بھوکا رہے، یہ دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ دین نبوی کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ انسانیت کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں اور لوگوں کی مشکلات میں کام آئیں۔ تو وہ سخاوت، وہ جود و سخا ہمیں معمولات نبوی میں ملتی ہے، جس کے لیے ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس ماہ مقدس کو، ان کی باتوں کو اپنانا چاہیے، جس کے لیے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ایک بہترین رہنمائی اور ہمارے لیے گائیڈنس کا سب سے بڑا سورس ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آ جاتے، یعنی ماہ مقدس میں، یوں تو آتے تھے دربار رسول میں، لیکن ماہ رمضان میں بطور خاص آتے، قرآن کریم کا تکرار ہوتا، اس کی سماعت ہوتی، قرات ہوتی، اور ان معمولات میں اضافہ ہو جاتا۔ تو جب آ جاتے، آ جانے کا مطلب بطور خاص جبریل امین کی آمد ماہ مقدس میں ہوتی اور کثرت سے ہوتی، یہ وہ تصور ہے۔ کہا جب جبریل امین علیہ السلام آتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی؟ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیری، آپ بھلائی میں اور بھی زیادہ
اجود سخی و جواد ہو جاتے، آپ کی سخاوت اور جوبن پر آ جاتی، آپ کی سخاوت میں اور نکھار آ جاتا، تو یوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود اور زیادہ سخی و جواد وہ آپ میں وہ پہلو سامنے نظر آتا۔ اور کتنی یہ سخاوت کے اندر کیا تصور تھا، بڑا عجیب تصور، ایمان افروز تصور آپ نے فرمایا من الریح المرسلاتی، جو تیز ہوا ہے اس سے بھی زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے۔ ایک تیز ہوا کی مثال اس لیے دی تاکہ اس تصور کو ہم سمجھ سکیں کہ اس سخاوت میں، جو سخاوت بے حد و حساب پہلے سے دربار رسول میں ہے، اس سخاوت میں اتنی زیادہ کثرت ہو جاتی کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سخاوت فرماتے، لوگوں کا خیال رکھتے، ان کی مشکلات میں کام آتے، ان کی دادرسی کرتے، اور یہی آپ نے امت کو رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کی مشکلات میں کام آئیں اور ان کا دھیان رکھا جائے، اور ان کی خوشیوں میں آپ اس طرح شریک ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کی پریشانیوں میں کمی کا سبب بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس خیرات سے اور صدقات سے اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، وہاں یہ چیزیں ان مستحقین اور غریبوں کی دعاؤں کا سبب بھی بنتی ہیں، اور وہ دعا بہت بڑی طاقتور چیز ہے۔ جب اس طرح مظلوم لوگ اور جو بے کس اور بے بس ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو وہ دعائیں ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ اور خزینہ ہوتی ہیں۔ تو معمولات نبوی میں سے صدقات و خیرات کی کثرت، اس کو ہمیں ذہن نشیں رکھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیں چیریٹی کے حوالے سے ایکٹیو رہنا چاہیے، اور غریبوں کی دادرسی وہ کسی بھی صورت میں ہم کر سکیں، صدقات و خیرات، پھر زکوٰۃ جس کے ذمہ ہے، یا پھر صدقہ فطر ہے، پھر فدیہ بھی، اور یہ بھی غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، کفارہ، یہ تمام چیزیں جس پہ ہماری گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے، کچھ پوائنٹس میں مزید ہوگی، تو یہ تمام باتیں جو چیریٹیبل ایکٹ ہیں اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس لیے زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ یہ ماہ مقدس میں معمولات نبوی میں سے ہیں، اور معمولات نبوی کی پیروی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین سبب اور زینہ ہے۔